الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، سبق نمبر 10 پارٹ اے۔ الحمدللہ ہم نے اب تک 9 اسباق 9 لیسنس پورے کر لیے ہیں۔ 9 لیسنس کے پارٹ اے اینڈ پارٹ بی دونوں ہم نے مکمل کر لیے ہیں الحمدللہ، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے ورک بک والا پارٹ بھی ختم کر لیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ منڈے کو انشاءاللہ ہماری لیسن نمبر 10 پارٹ بی کی کلاس ہوگی۔ اس کے بعد تھرسڈے کے دن انشاءاللہ لیسن نمبر 6 سے لے کر 10 تک آپ کا ایگزام ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو لیسن نمبر 6 سے لے کر 10 تک کے پارٹ اے اینڈ پارٹ بی کے ساتھ پریپیئرڈ رہیے گا، گروپ پر آنسر شیٹ بھیج دی جائے گی انشاءاللہ۔ چلیے اس سبق میں ہم لوگ جو ہے دعائیں سیکھیں گے، اور گرامر میں فعل ماضی نصرہ خلقہ ذکرہ عبدا ہم نے سیکھا تھا۔ فعلا فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا، اس ایک شخص نے کیا، ان سب نے کیا، آپ نے کیا، میں نے کیا، آپ سب نے کیا، ہم سب نے کیا، ایسے ہم نے سیکھا تھا، رائٹ؟ اس کے بعد ہم نے فتحہ بھی دیکھا تھا، اس نے کھولا، ان سب نے کھولا، آپ نے کھولا، میں نے کھولا، آپ سب نے کھولا، ہم نے کھولا، اسی طریقے سے ہم فعلا کے وزن پر اور دوسرے الفاظ سیکھیں گے، جیسے نصر، خلق، ذکر، عبدا، یہ تمام کے تمام افعال فعلا کے پیٹرن پر ہی پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس سبق میں ہم 14 نیو ورڈ سیکھ لیں گے جو قرآن مجید میں 928 ٹائمز ریپیٹ ہوئے ہیں، اور سبق نمبر 10 کے اینڈ تک انشاءاللہ آپ 116 نیو ورڈ سیکھ لیں گے جو قرآن مجید میں 28,854 ٹائمز آئے ہیں الحمدللہ۔ چلیں سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی۔ ربنا اے ہمارے رب، ربنا ربہ ربہم، ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، یہ کون سا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہے۔ ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربکا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب، ربہا اس سب کا رب، تو ربنا ہمارا رب۔ تو یہاں پر ربنا کی جگہ ربنا دیا گیا ہے، ربنا بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ربنا کا معنی ہے اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، آتینا آتی، آتی کا معنی ہوتا ہے دینا، ٹھیک ہے؟ تو آتی دیجیے، نہ ہم کو، یہ نون الف زبر نہ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ فرسٹ پرسن کے لیے جو ہے پلورل ہوگا، یعنی وی کے لیے جو ہے WEV جو ہے ہمارے لیے، تو اس کے اندر نون الف زبر نہ استعمال ہو رہا ہے، ربنا ہمارا رب۔ اسی طریقے سے آتینا عطا کر ہمیں، یعنی دے ہمیں، آتی یعنی دیجیے، آتینا دیجیے ہمیں۔ وآتوا الزکاۃ کر کے آیا قرآن میں، وأقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وآتوا الزکاۃ، وآتوا الزکاۃ کر کے آیا قرآن میں۔ آتوا الزکاۃ یعنی زکاۃ یعنی زکوٰۃ، آتوا الزکاۃ زکوٰۃ دیجیے، وآتی یعنی دینا، نہ ہم کو اور دیجیے ہمیں، فی الدنیا، فی کا معنی میں، جیسے میں نے آپ لوگوں کو ایک مثال بتائی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، تو فی کا معنی میں، دنیا دنیا میں، فی الدنیا دنیا میں۔ اب یہاں پر جو ہے اکبر کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا، کبرا یعنی بڑا، اسی طریقے سے صغرا یعنی چھوٹا، اصغر یعنی سب سے چھوٹا، اسی طریقے سے دنیا یعنی کمتر، ادنا یعنی سب سے کمتر، تو دنیا یعنی کمتر چیز کو کہا جاتا ہے، یعنی کم، ٹھیک ہے، بہت تھوڑی۔ تو دنیا کی زندگی کیا ہے؟ چھوٹی سی چیز ہے، ادنا چیز ہے، کمتر چیز ہے، اس لیے دنیا کہا جاتا ہے اس کو۔ تو فی الدنیا یعنی دنیا میں، حسنہ بھلائی، حسن کہتے ہیں بہتر کو، بھلائی کو، ٹھیک ہے؟ حسنہ بھلائی، حسنات یعنی بھلائیاں، نون الف اور تا لگنے سے جمع بن جاتا ہے، تو بھلائیاں، حسنات بھلائیاں، ٹھیک ہے؟ حسنہ یعنی ایک بھلائی، حسنات یعنی بہت ساری بھلائیاں۔ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آتینا دیجیے ہمیں، فی الدنیا دنیا میں، حسنہ بھلائی۔ اور اس کے تعلق سے دیکھتے ہیں، اکثر جو ہے دعائیں آپ لوگوں کو اگر پتہ بھی ہو تو مطلب جو بھی آپ لوگ نماز میں یا پھر نماز کے بعد جو ہے دعائیں کرتے ہیں وہ دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں۔
ہماری اور خصوصاً طور پر جو بچپن سے ایک دعا جو ہم سب کو میکزیمم آف دا مسلمس کو جو دعا یاد ہے وہ ہے ربنا آتینا. ہم سب کو یاد ہوتی ہے یہ دعا. اس کا معنی دیکھ رہے ہیں آج ہم. تو ربنا سے جو ہے اکثر دعائیں شروع ہوتی ہے. یعنی رب کس کو کہیں گے؟ شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا، ہر ضرورت کو پورا کرنے والا، سب کی نیڈس کو پورا کرنے والا، سب کو پالنے والا، پرورش کرنے والا، اس کو ہم رب کہتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں. کس چیز کی دعا کر رہے ہیں دنیا اور آخرت میں؟ حسنات، یعنی اللہ ہمیں دے دنیا میں حسنہ، بھلائی. تو کیا ہے اب جو ہے دنیا کی بھلائیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلے جو ہے زندگی کی ضروریات، جیسے آپ کا صحت، خاندان کی جیت یعنی فلاح، عزت، وقار، مال، دولت، نوکری، تجارت، خاندان، قبیلہ، بچے، دوست، سب کچھ. یہ کیا ہے؟ آپ کی دنیا کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اگر کسی کے دوست نہیں ہیں تو وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے. کسی کی فیملی نہیں ہے، بہت بہت جو ہے اس کے اوپر ٹف ٹائم ہوتا ہے. اور کسی کے پاس عزت نہیں ہے، وہ اس عزت کی انسان کو بہت ضرورت ہے اگر ایک معاشرے میں اس کو جینا ہو تو. مال، دولت، نوکری، یہ تمام چیزیں انسان کی ضروریات زندگی ہے. اگر اس میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہو تو اس کی زندگی پر، اس کے لائف پر بہت بڑا افیکٹ پڑتا ہے. تو ضروری چیز دنیا کی ہم حسنات کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ تمام چیزوں کے لیے. دوسری چیز کہ جو ہے ایسی چیزیں جو آخرت کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہو، جیسے صحیح علم یعنی نفع بخش علم، فائدہ مند علم. صحیح عقیدہ، اگر کسی کا عقیدے کے اندر گڑبڑ ہے، یعنی کسی کے بلیف میں گڑبڑ ہے، کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی مانتا ہے، تو وہ آخرت کی زندگی کے لیے بہت زیادہ ڈینجرس ہے. یعنی اس کو خطرے میں ڈالنے والی چیز ہے آخرت کی زندگی کو. تیسری چیز اچھے اعمال، یہ ہماری آخرت کو سنوارنے میں مدد کریں گے. آپ کے اخلاق، اخلاص، اور اخلاص اللہیت یعنی خالص اللہ رب العالمین کے لیے کوئی کام کیا جائے، اور اچھی تربیت وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو ہے آخرت کی بھلائیوں میں آ جائیں گی. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز امن و سکون، جس میں ہم جو ہے اسلام کے احکامات پر عمل کر سکیں کھلم کھلا. ابھی جیسے آہستہ آہستہ جو ہے حجاب بین ہو رہا ہے، ابھی آہستہ آہستہ جو ہے اذان کے اوپر سازشیں کر رہے ہیں لوگ. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے سکون کو چھین رہی ہیں، ہمارے اسلام کے احکامات پر ہمیں عمل کرنے سے آہستہ آہستہ روک رہی ہے. تو یہ دنیا کی بھلائیاں ہیں. تو آپ دیکھیں اتنی چھوٹی سی دعا میں، بس 4 الفاظ کی دعا میں کتنی بڑی بھلائی ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں. تو بہت زیادہ شوق اور جوش کے ساتھ اس دعا کو کرنا چاہیے. ہماری زبانوں پر ایسا ہوتا ہے یہ جیسے چڑھ گیا اگر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں مطلب ہی نہیں پتہ ہوتا، ہم پڑھتے جاتے ہیں بچپن سے. لیکن شعوری طور پر جو ہے جب اس کو پڑھیں گے تو واقعہ میں جو ہے یہ دعا جو ہے ہمارے حق میں قبول ہوگی انشاءاللہ. تو چاہے کوئی بھی چیز ہو، مال، دولت، جو ہے نوکری، تجارت، بچے، دوست وغیرہ جو بھی ہو، یہ جو ہے حسنات نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے آخرت کو برباد ہماری جو ہے اگر نہیں ہے، اگر حسنات نہیں ہیں لیکن وہ جو ہے ہماری آخرت کو برباد نہ کریں، اس کی جو ہے ہمیں کوشش کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب اس دعا کو زندگی میں لانے کے لیے اب ہم نے دعا کر رہے ہیں حسنات کی، صرف دنیا نہیں مانگنا، اس کے بعد جو ہے آخرت بھی مانگ رہے ہیں ہم. تو یہاں پر جو ہے کوئی بھی چیز ہو، ٹھیک ہے، یہ حسنات، تو اس کے اندر یہ بھلائیاں جو ہیں ہم کو اس طریقے سے اس کا یوٹیلائز کرنا چاہیے کہ یہ ہماری آخرت کو افیکٹ نہ کریں. جی سسٹر جویریہ کچھ پوچھنا ہے؟ مام آپ کی آواز بہت دھیمی آ رہی ہے. دھیمی آ رہی ہے؟ اچھا. تو اب یہ ہو گیا. اس کے بعد ہم جو ہے کوئی بھی چیز سنیں گے تو احتساب کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں کیا میں نے جو ہے سوچا کیا ہے دنیا میں، کس چیز کے لیے جو ہے پیچھے، کس چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہوں، دنیا کی بھلائیوں کے پیچھے دوڑ رہا ہوں یا آخرت کے چیز بھلائی کے پیچھے. یا پھر اس کے بعد جو ہے اگر وہ چیز مجھے جو ہے مل گئی تو اس کے بعد میں کیا کروں گا، یا پھر اگر مجھے نہ ملی تو پھر میں کیا کروں گا، یا پھر اگر جو ہے وہ چیز ملنے کے بعد بھی سب میری جو ہے زندگی میں کوئی چینجز نہیں آیا تو کیا. تو یہ اپنا آپ کا احتساب کرنا چاہیے، اور پھر جو ہے ہر روز ایک پلان کرنا چاہیے کہ روزانہ میں کس چیز کے لیے اپنا ٹائم دے رہا ہوں سب سے زیادہ، دنیا اور آخرت، دنیا کے حسنات کو کمانے حاصل کرنے یا آخرت کی بھلائیوں کو. اس چیز کا احتساب کرنا چاہیے. ہم اسکیڈیول بنانا چاہیے، اپنا محاسبہ، اپنی جو ہے ٹیسٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو. اس کے بعد ایک پلان بنانا چاہیے. جو پلان نہیں بناتا اور صرف ایسے ہی جو ہے زندگی جیتے رہتا ہے تو پھر اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. اور اگر ایک دن گزر گیا اور آپ نے اس دن میں کچھ بھی نہیں سیکھا، صبح سے لے کر شام تک آپ نے کچھ بھی نیا نہیں جانا،
تو پھر وہ آپ کا جو ہے ایک سمجھیں کہ وہ دن بیکار چلا گیا. ٹھیک ہے چلیں. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں تو دنیا میں بھلائی، وفی اور و کمانا اور وفی الآخرت حسنہ اور دے آخرت میں بھلائی، و اور فی میں، الآخرتی آخرت میں، آخری کہتے ہیں، آخر یعنی آخری، آخرہ یعنی آخرت کو کہتے ہیں، آخرت میں حسنہ بھلائی. ٹھیک ہے. وفی الآخرت حسنہ اور آخرت میں تھے بھلائی، یعنی آخرت کی حسنات میں کیا کیا شامل ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، پھر جنت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے قریب ہونا، پھر سارے گھر والوں کا ہمیشہ ساتھ ہونا، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کے دیدار کا موقع ملنا. یہ تمام چیزیں آخرت کی حسنات میں آئیں گی، آخرت کی بھلائیوں میں آئیں گی. اللہ اپنے فضل سے ہم تمام کو آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائیں، آمین. اس کے بعد وقینا اور بچا ہمیں عذاب سے النار آگ کے، وقینا عذاب النار اور بچائیے ہمیں نار جہنم سے یعنی آگ کے عذاب سے. تو علماء اکرام جو ہے اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان گنہگار ہو اور وہ جنت میں ایک منٹ ہاں، اور اگر جو ہے جنت میں داخلے سے پہلے جو ہے اس کے گناہوں کی صفائی ضروری ہے، تو یہاں پر جو ہے صفائی کے مختلف شکلیں ہوتی ہیں، جیسے استغفار کر لیا. ٹھیک ہے. اگر ایک مسلمان ہے وہ جنت میں تو جانے والا ہے لیکن اس کے گناہ بھی ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے جو ہے گناہ نہیں ہے، تو جنت میں جانے سے پہلے جو ہے اس کے گناہوں کی صفائی بہت زیادہ ضروری ہے. اب یہ صفائی کیسے ہوں گی؟ جیسے وہ استغفار کر لیں، اللہ سے بخشش طلب کرے اپنے گناہوں کی، یا پھر جو ہے اگر کوئی بہت زیادہ گنہگار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مشکلیں ڈال دیتا ہے، سو دیٹ مشکلوں میں جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. جب بھی ہم پر کوئی مصیبت پیش آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پر بھی اس کی گناہ معاف ہوتے ہیں. تو آپ تصور کریے ہمارے زندگی میں اب تک کتنی بڑی چیزیں آئیں، کتنی لڑائیاں ہم نے لڑی، کتنی ہارڈ شپس ہماری لائف میں آئیں، تو ہمارا ہر ایک سیکنڈ اس مصیبت میں جو ہے ہمیں ہمارے گناہ معاف کرنے کے باعث ہے، یعنی ہمارے گناہ معاف کرنے کا ایک ذریعہ تھا وہ. تو اور پھر موت کی مشقت یعنی جب موت آتی ہے تب جو سختیاں پیش آتی ہیں وہاں پر بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. پھر خبر کی سختیاں، حشر کی سختیاں، یہاں پر یہ جو تمام ہارڈشپ سے ہم گزرتے ہیں یہاں پر ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو جب یہ تمام چیزوں سے انسان کو اللہ تعالیٰ گزار دیتا ہے تو پھر وہاں اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو پھر وہ صاف و شفاف ہو جاتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. تو پھر اگر بعض اوقات جو ہے یہ تمام سختیوں کے باوجود بھی اگر کسی کے جو ہے گناہ کم نہیں ہوئے، یعنی گناہ پورے مکمل معاف نہیں ہوئے، تو پھر اس کے گناہوں کی صفائی کے لیے جو ہے اس کو آگ میں ڈالا جائے گا. پھر وہاں پر جس نے بھی گناہ کیے تھے ان گناہوں کی اس کو سزا ملے گی، اس کے بعد اس کو جو ہے جنت میں ڈالا جائے گا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آگ کی جو ہے سختیوں سے، گرمیوں سے، اس آگ سے ہمیں بہت زیادہ دور رکھ، اس آگ سے ہمیں بچا لیجئے. تو اب صفائی کی جو ہے مختلف اتنی ساری صورتیں ہیں، جیسے استغفار ہے، موت کی سختیاں، زندگی کے پریشانیاں، موت کی مشکلات، خبر کی سختیاں، حشر کی سختیاں. اب آپ اس میں سوچیں کہ سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ استغفار ہے. استغفار نہیں کریں گے تو چلتے جو ہے قیامت تک بات چلی جائے گی اور جہنم میں یعنی جہنم تک آپ کا ٹھکانہ ہو جائے گا. تو سب سے آسان طریقہ اپنائیں، استغفار کریں. اگر ایک بار زندگی ختم ہو گئی تو پھر جہنم میں ٹھکانہ ہو جائے گا انسان کا. تو ہمیشہ اس کو آگے کی سوچنی چاہیے. استغفار کر رہا ہے، اس کے ساتھ اگر اس کو مشکلات آ رہے ہیں تو وہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مشکلات میں تو بس میرے لیے اجر دے دے. اللہم اجرنی ایک بہترین دعا ہے، آپ پڑھیں اس کو، بہت بہت خوبصورت دعا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اللہم اجرنی یعنی اے اللہ تعالیٰ اجر دے مجھے، فی مصیبتی میری اس مصیبت میں، واخلف لی خیرا منہا اور مجھے عطا کر اس سے بہتر. تو یہاں پر جو ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت میں بھی اجر چاہیے اور اس سے بہتر بھی چاہیے.
تو یہ دعائیں جب بھی ہمارے پر مصیبت آتی ہے، گھر میں جو ہے کوئی چوری ہو جاتی ہے، ہماری زندگی میں ہم کبھی ڈپریس ہوتے ہیں، کبھی کسی سے ہماری لڑائی ہو جاتی ہے، یا پھر کوئی بھاری لاس ہو جاتا ہے، یا پھر ہماری جو ہے فائنینشیلی ہم سٹیبل نہیں ہوتے، کچھ بھی ہوتا ہے، ہم میں سے ہر کسی کی لائف میں ڈفرینٹ پرابلمس آتی ہیں، تو اس کے اندر یہ دعا بڑے احساس اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا، اے معاذ، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ نماز کے بعد یہ پڑھنا کبھی نہ چھوڑنا۔ تو ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بتائی کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑنا۔ کون سی دعا تھی وہ؟ اللہم، اے اللہ تعالیٰ، اعنی، مدد فرما میری، علی ذکری کا، تجھے یاد کرنے پر۔ اللہم اعنی، اے اللہ تعالیٰ، اعنی، مدد فرمائیے، علی ذکری کا، علی ذکری کا، علی کا معنی پر، ذکری کا، تجھے یاد کرنے پر یا تیرے ذکر پر۔ ذکری کا یہ کیا ہے؟ پروناؤن ہے، اٹیچ پروناؤن کا آ رہا ہے نا اس میں، ذکری کا، تجھے یاد کرنے پر، و شکری کا، اور تجھے تیرا شکر کرنے پر، و حسنی، اور حسن عبادتی کا، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے 3 چیزوں میں مدد طلب کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ اگرچہ جو ہے کہ میں نے جو ہے ابھی نماز پڑھی ہے، مگر اس طرح نہیں پڑھ سکا اللہ تعالیٰ جس طریقے سے جو ہے مجھے پڑھنا چاہیے تھا، اسی لیے کیونکہ ہماری نمازیں ہم کتنا بھی اچھا پڑھ لیں، ہم جو ہے نماز کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر بار دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح میں نے نماز نہیں پڑھی جتنی طریقے سے مجھے نماز پڑھنی چاہیے تھا، اسی لیے جو ہے میں اگلی بار جب نماز پڑھوں تو بہترین طریقے سے تیری عبادت کر سکوں گا، ایسی عبادت جو تجھ کو پسند آ جائے، اور ایسی عبادت جس سے تو راضی ہو جائے۔ تو اے اللہ تعالیٰ، اب نماز کے بعد جو ہے میں دنیا کے کاموں میں پھر سے تجھے بھول جاؤں گا، دنیا کے کاموں میں پھر سے لگ جاؤں گی تو پھر تجھے یاد نہیں کروں گی، تو اسی لیے جو ہے میری مدد فرما 3 چیزوں میں۔ پہلی چیز کیا ہے جس میں ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں؟ وہ ہے ذکر۔ اللہم اعنی، اللہم، اے اللہ تعالیٰ، اعنی، مدد فرما میری، علی ذکری کا، تیرے ذکر پر، یعنی تجھے یاد کرنے پر۔ یعنی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں رکھتا، وہ بھولتا رہتا ہے، اس لیے جو ہے دنیا میں جو ہے بہت ہی زیادہ جیسے ایک مقناطیس ہے، یعنی میگنیٹ جیسا ہے، دنیا ایک میگنیٹ ہے جو اپنی طرف ہمیں کھینچ رہی ہے، اٹریکٹ کر رہی ہے۔ تو دنیا کے کاموں میں ہمارا نفع نقصان، ہمارے کاروبار، بیوی بچے، دوست احباب، نوکری، دولت، مال، ان چیزیں میں ہم اتنے طریقے سے انڈلج ہو گئے ہیں کہ ہم نماز میں بھی انہی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اور جیسے ہی نماز پڑھتے ہیں ہم فوری اپنے دنیا کے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے اللہ رب العالمین سے اس تعلق سے دعا کرنا چاہیے، اور اللہم اعنی علی ذکری کا، اللہ تعالیٰ میری مدد فرما تجھے یاد کرنے پر۔ دوسری چیز، وہ شکری کا، اور تیرا شکر کرنے پر، اور خاص کر جب آپ شکر کریں گے، کب؟ خوشحالی کی چیزوں میں، یعنی خوشحال جب آپ ہوتے ہیں، جب آپ کے پاس بہت ساری نعمتیں ہوتی ہے، تو اس کے اندر جو ہے زبان سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے، عمل سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ زبان سے کیسے؟ الحمدللہ، الحمدللہ، ہر وقت الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا سب کچھ دیا۔ عمل طور پہ آپ اس کے اندر سے اس کا نعمتوں کا صحیح استعمال کریں گے، اللہ رب العالمین کے راستے میں اس کو خرچ کریں گے، ٹھیک ہے؟ نماز پڑھیں گے، نعمت کا عملی شکر ہے یہ، تو یہ زبان سے بھی شکر ادا کریں اور عمل سے بھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔ تو اس بات کا ذہن میں رکھتے ہوئے، کیونکہ اللہ کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی دیا ہے، سوشل میڈیا ایسا ٹریپ، ہم میڈیا دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس بڑا بنگلہ ہے، کسی کی زندگی مطلب کیا سے کیا ہو گئی، ان کو دیکھ کر جو ہے بعض اوقات جو ہے ہمارا دل مایوس ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ان کو اتنا سا بخشا۔ تو
ایسی چیزوں کے اوپر جو ہے ایسی چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے جو ہمیں اللہ رب العالمین کی ناشکری کی طرف جو ہے لے جاتی ہیں۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں بہت زیادہ دوں گا، اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّكَ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، اور اگر تم انکار کرو گے تو بے شک میرا عذاب شدید ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ شکر ادا کریں گے تو زیادہ دیں گے، لیکن اگر وہی ناشکری کریں گے، انکار کریں گے اللہ کی نعمتوں کا، تو اللہ نے فرمایا میرا عذاب شدید ہے۔ تو آپ دیکھیں وہ شخص، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے ریلیٹیوز میں، ہمارے دوستوں میں، کہ اللہ نے ان کو بہت زیادہ دیا رکھا ہوتا ہے، بہت زیادہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہوتا ہے، لیکن پھر وہ ہر وقت جو ہے اپنی پریشانیاں سناتے ہیں لوگ، وہ ہر وقت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں زیادہ کچھ نہیں، اللہ نے ہمارے ساتھ نعوذ باللہ ایسا کر دیا ویسا کر دیا۔ تو جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہیں، لیکن اگر اچھا ہوا تو ہم کہتے ہیں ہاں اچھا ہوا، الحمدللہ میں نے اتنا سب کر لیا اپنی زندگی کے لیے۔ اگر وہ برا ہوا تو یہ اللہ نے کیا، نعوذ باللہ۔ تو ایسے لوگوں کی صحبت میں بھی ہمیں نہیں رہنا چاہیے جو اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی ناشکری یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تیری نعمتوں کے اوپر ناشکری کرنے سے بچا اور مجھے شکر گزار بندوں میں داخل فرما۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرنا چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ امیر شخص وہی ہے جو اپنے آپ کو، امیر شخص یعنی جو اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرتا ہے، جو اتفاق کرتا ہے، جو سیٹسفائی ہو جاتا ہے کہ ہاں الحمدللہ اللہ نے مجھے جو دیا وہ ٹھیک ہے، وہ اس میں خوش ہوں۔ لیکن اگر وہی اللہ نے جتنا اس کو دیا ہے وہ اس کے اوپر ناشکری کرتا ہے، تو پھر جو ہے اس کے پاس لاکھوں کروڑوں مال ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ پھر اپنے آپ کو غریب ہی کنسیڈر کرتا ہے۔ تو جو کچھ ہے ہمارے پاس اس پر اللہ رب العالمین کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارے مال میں، اولاد میں، گھر والوں میں، ہر چیز میں اللہ رب العالمین برکت دیتے چلا جاتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دوسری چیز جو ہے شکر ادا کرنے پر مدد مانگ رہے ہیں۔ تیسری چیز، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر، یعنی مثلا جو ہے ہم اکثر نماز پڑھتے ہیں لیکن جلدی فر ہماری نمازیں ہو جاتی ہیں، ادھر ادھر ہم سوچتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، اور آپ دیکھیں بغیر احساس کے ساتھ، بلا احساس جو ہے سستی کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اور عموماً طور پر بہت زیادہ لوگوں کو، استغفر اللہ، اللہ بچائیں ہمیں سے برے عمل سے، کہ کچھ ایسی چیزیں، مطلب جب نماز پڑھتے ہیں تو تبھی جو ہے کوئی نہ کوئی امپورٹنٹ کام ہمیں یاد آ جاتا ہے، جب نماز پڑھتے ہیں تب ہمیں یاد آتا ہے کہ ہاں میں نے یہ کام نہیں کیا، تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو تب ہمیں یاد آتا ہے کہ ہاں میں جو ہے صبح میں جو ہے یہ کام کرنا بھول گئی۔ تو نماز کے اندر اگر آپ کو کوئی چیز، ضروری چیز یاد آ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کی نمازوں میں خشوع اور خضوع نہیں ہے، کیونکہ زندگی میں جو ہے دوسرے آرٹس میں ہم لوگ بزی رہتے ہیں یہاں وہاں، لیکن جب نماز میں آتے ہیں تو ہمارا دماغ فارغ ہو جاتا ہے، ہمارا دماغ خالی ہو جاتا ہے، ہم نہ سمجھ رہے ہیں ہم کیا بول رہے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، ہمیں نماز میں کیا کہہ رہے ہیں عربی میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایسا ہے کہ نعوذ باللہ ہم صرف رٹتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اگر ایسا ہو کہ نماز میں آپ کو کچھ ضروری چیزیں یاد آتی ہیں تو یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میری نماز میں خشوع عطا کر دیں، تڑپ کے ساتھ اللہ رب العالمین سے اس چیز کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ میری نماز میں خشوع عطا کر دیں۔ جب آپ تڑپ کر اللہ سے دعا کریں گے تب جا کے جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کی نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا کرے گا، سستی اور کاہلی سے ہمیں بچائے گا۔ تو نماز جب پڑھتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ جو کچھ بھی ورڈ اپنی زبان سے نکال رہے ہیں اس کا مطلب آپ کو پتہ ہو، کیونکہ جب آپ کو مطلب پتہ ہوتا ہے تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں اتنی جلدی اللہ سے اس چیز کو کیسے مانگوں، اتنی جلدی میں کیسے کہوں کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا دے، اتنی جلدی میں کیسے کہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نیک لوگوں کے راستے پر چلائیے، برے لوگوں سے بچائیے، میں یہ کیا کہہ رہی ہوں۔ تو جب ہمیں احساس ہوگا اور ہم اس کو آہستہ آہستہ اللہ رب العالمین سے پورے شعور اور احساس کے ساتھ، دل کے ساتھ جو ہے ہم دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہوئے اس کو مانگیں گے، اور تب جا کے نماز کا حق ادا ہوگا اور اللہ رب العالمین اس کو ہم سے قبول فرمائے گا۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں ہم عبادت کرنے کے بعد، ایک تو وہ قبول ہو یا دوسرا قبول نہ ہو۔ تو جو جلدی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو اسی کے منہ پر دے مارتا ہے، اور جو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ تو ہم عبادت کر کے قیامت کے روز دیکھے گا انسان میں نے اتنی عبادتیں کی تھی کہاں گئی، کہا جائے گا کہ وہ قبول نہیں ہوئی، پھر کیا کرے گا وہ؟ تو ضروری ہے کہ عبادت کرنے کے بعد یہ بھی دیکھا جائے کہ جس طریقے سے میں نے عبادت کی کیا وہ قابل قبول ہے یا نہیں۔
بعض اوقات اگر آپ نے جلدی جلدی میں نماز پڑھنی ہو تو کم پڑھیں، لیکن آہستہ اور آرام کے ساتھ نماز پڑھیں. یہ نہیں کہ آپ نے جلدی جلدی پڑھ لیا، 4 کی جگہ آپ نے 2 پڑھ لیے زپ زپ کر کے. نہیں، آپ 2 ہی پڑھ رہی ہیں تو آپ سکون سے پڑھیے، آہستہ پڑھیے، آرام سے پڑھیے. لیکن ہماری عبادتوں میں خشوع اور خضوع آنا چاہیے ہمارے عمل میں، تب جا کر وہ قابل قبول ہوگا انشاءاللہ. تو آج کے سبق میں ہم نے 2 دعائیں سیکھی، ربنا آتینا اور اللہم اعینی علی ذکرک. جی سسٹر جویریہ پڑھیے ترجمے کے ساتھ، ربنا آتینا اور یہ والی 2 بھی دعائیں پڑھیے. جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا اے ہمارے رب، آتینا ہمیں دے، فی دنیا میں، حسنہ بھلائی. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے. وفی الآخرتی حسنہ اور آخرت میں بھلائی. وقینا اور ہمیں بچا، عذاب سے، النار آگ سے، آگ کے، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اے اللہ، اعینی مدد فرما میری، علی ذکرک تجھے یاد کرنے پر، و شکرک اور تیرا شکر کرنے پر، وحسن عبادتک اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. جی سسٹر عذرا ہے، جی پڑھیے. ربنا اے ہمارے رب، آتینا ہمیں دے، فی دنیا میں، حسنۃ بھلائی، وفی الآخرتی اور آخرت میں، حسنۃ بھلائی، وقینا اور ہمیں بچا، عذاب سے، النار آگ سے. اللہم اے اللہ، انی مدد فرما میری، علی ذکرک تجھے یاد کرنے پر، و شکرک اور تیرا شکر کرنے پر، و حسن عبادتک اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. سسٹر فاطمہ پڑھیے. ربنا اے ہمارے رب، آتینا ہمیں دے، فی دنیا میں، حسنۃ بھلائی، وفی الآخرتی اور آخرت میں، حسنۃ بھلائی، وقینا اور ہمیں بچا، عذاب سے، النار آگ سے. اللہم اے اللہ، انی مدد اعینی فرما میری، اعلیٰ ذکرک تجھے یاد کرنے پر، و شکرک اور تیری شکر کرنے پر، و حسن عبادتک اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. الحمدللہ. چلیے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے کو، سننے کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین جو کچھ پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، اس کو ہم سے قبول فرمائیے، اس کا ہم سیکھنا ہمارے اوپر آسان فرمائیے. قرآن کے ساتھ ہمارے لگاؤ کو مضبوط کر دیجیے. اللہ رب العالمین جو کچھ پڑھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ کر اس کے سچے دل سے اس کے اوپر عمل کر کے اس کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دیجیے. اس کلام کو ہمارے زبانوں اور کانوں کی لذت نہ بنائیے. اس کو سیکھنے کا شوق ہمارے اندر برقرار رکھیے اور اس کورس کو اختتام تک آسانی کے ساتھ پہنچا دیجیے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.